اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مبعوث فرمایا اور اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، اور یہاں جو بھی انسان جہاں بھی بستا ہے وہ بہت سارے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق مسلمانوں کا ہے تو چار چیزیں ایسی ہیں جن کا وہ پابند ہے۔ ایک تو اعتقادات، عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یعنی وہ نظریہ، وہ یقین جو انسان کے دل اور ضمیر سے متعلق ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ انسان کے ذہن، عقل، دل، دماغ، ضمیر سے وہ چیزیں متعلق ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز عبادات ہیں، یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اور تیسری جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ معاشرت کی۔ معاشرت سے مراد پرسنل لا، پرسنل قوانین، جو انسان کو اپنوں میں رہ کر کے ان سے سابقہ پڑتا ہے، وہ چاہے میاں بیوی کا تعلق ہو، بھائی بھائی کا تعلق ہو، جیسے طلاق ہے، نکاح ہے، وصیت ہے، وراثت ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو معاشرتی زندگی سے متعلق یہ مسائل ہیں۔ اور ایک معاملات ہیں جو دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، وہ معاہدہ آپسی مسلمانوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ معاہدہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بھی اپنے حدود ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں ایک مسلمان کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ وہ ہر جگہ ان پر عمل کرے گا، چاہے وہ مسلم حکومت میں ہو یا غیر مسلم حکومت میں ہو، اسلامی حکومت میں ہو، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے، اسے ان چیزوں کا پابند ہونا ہے اور اسے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ البتہ جو قوانین اجتماعی شکل کے ہوتے ہیں، سزا کے تعلق سے، جن کو ہم آج کی زبان میں فوجداری کہتے ہیں، اس کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ حکومت کا جو قاعدہ اور قانون ہوگا اس اعتبار سے اس پر وہ عمل دلائیں گے۔ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، اسلامی حکومتوں کا اپنا قانون ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس پر ہر ایمان والا بحیثیت مسلمان کے وہ پابند ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ اب کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ہوتی ہیں، ان میں ایک تعلق تو سماجی ہوتا ہے، یہ معاشرتی تعلق سے قریب ہی قریب، یہ سماجی، سماج ہمارا کیا ہے اس تعلق سے۔ ایک معاشی تعلقات جیسے کاروبار ہو، اسی طرح ایک سیاسی تعلق، اور ایک ہے مذہبی تعلق۔ ظاہر ہے کہ مذہبی تعلقات میں کہیں پر کسی بھی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیاسی تعلقات میں ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، ہر ایک کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، وہ آدمی اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ سماجی میں بہرحال ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور معاملات میں بھی بہتر معاملہ کرنا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کا قرض ہے یا مالی مسئلہ ہے تو اس کو دو نہ دو، اسے کیا لینا دینا، آخرت میں بھی اس کو ناکام ہونا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک قرض مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلم کا اگر قرض ہو، کوئی مال اپنی طرف ہو، تو اسے
دینے کی زیادہ فکر کرنا چاہیے. لوگ الٹا سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ کہ یہ فرمائی کہ میدان محشر میں جب کسی کا حق، اگر دنیا میں کسی نے کسی کا حق مارا ہے اور وہ اس کو دلایا جائے گا، تو سب سے پہلے نیکیاں اس بندے کو دلائی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا ہے. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس کے گردن پر ڈالے جائیں گے. تو فرمایا کہ اگر تم نے مسلمان کا حق مارا ہے تو تمہاری نیکی ایک مسلمان کو دی جائے گی تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں بھلا ہوگا. لیکن اگر تم نے کسی غیر مسلم کا حق مارا ہے تو وہاں تمہاری نیکیاں دوسرے کسی کام آئیں گی نہیں، البتہ اس کے گناہ تمہارے گردن ڈالے جائیں گے، اور یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے. بہرحال اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بہت سارے احکامات دیے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں پہلی صدی، دوسری صدی، پورے 3 بر اعظم میں اسلام پھیلا ہے، اس میں اسلام کی خوبیوں کو اس کے ماننے والوں نے بھی اجاگر کیا. ورنہ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم خود اسلام کے بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. لیکن واقعتاً اگر ایک مسلمان بن جائے تو بہت ساری غیروں کی اشکالات بھی دور ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک بند اور خاموش دعوت ہوگی. دعوت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کسی سے کہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم اس مذہب میں آ جاؤ، بلکہ خاموش پیغام ہوتا ہے جو زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اسی مناسبت سے وہ آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام اس میں دیا کہ دیکھو تم ہمیشہ انصاف کے دامن کو پکڑے رہنا، چاہے وہ گواہی دینا ہو کسی کے خلاف یا کسی کی موافقت میں کوئی بات کہنا ہو. تم کبھی سچائی کے دامن کو، انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا، وہ چاہے تمہاری اپنی اولاد ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے تمہارے مذہب کا ہو اور چاہے تمہارے مذہب کا نہ ہو، اسے لینا دینا نہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ یکن غنیا وفقیرا فاللہ اولی بہما. اگر تمہیں یہ ترس آئے کہ یار یہ تو غریب ہے، اگر ہم نے صحیح بات کہہ دی تو اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ تو اللہ نے اس کو دولت دی ہوئی، اس کو کیا فرق پڑے گا، تب بھی تم ایسا مت کرو. تم کسی کی پریشانی پر تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم سے زیادہ بڑا مہربان اللہ خود موجود ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر تم نے کسی غریب کی رعایت کی یا کسی مالدار کی رعایت کی تو اس رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان دونوں کے لیے تم سے زیادہ قریب ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے. تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. تم تو وہ بات کہو جو انصاف والی ہو، کیونکہ اگر انصاف کے دامن کو تم چھوڑو گے، سچ بات چھوڑو گے، تو کوئی معیار اور پیمانہ نہیں رہے گا کہاں پر تم کیا بات کہو، کہاں پر تم کیا بات نہ کہو، کس کی کتنی رعایت کرنا ہے، کس کی کتنی رعایت نہیں کرنا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم صحیح بات، صحیح گواہی، صحیح بات تم کہو، وہ کسی کے خلاف پڑھے اور چاہے کسی کی موافقت میں پڑھے. یہ اسلام کی خوبیاں ہیں. اور اسی سے اور بات سمجھ میں آتی ہے جو آج کے حالات اور پس منظر کے اعتبار سے وہ بات شاید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، آپ گواہ رہیے گا. تو ایک عجیب سی بات تھی کہ میرا بیٹا ہے، گواہ رہیے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وضاحت یہ تھی کہ اللہ کے رسول، ابھی تک جو ہمارے یہاں معاشرے میں نظام چل رہا تھا وہ یہ کہ اگر باپ کسی کو مار دے تو اس کی سزا بیٹے کو ملتی تھی، اور اگر بیٹا کوئی جرم کر دے تو اس کی سزا باپ کو ملتی تھی. تو فرمایا کہ یہ گواہ رہیے گا، اگر میں کسی کو قتل کروں یا میں کچھ، تو یہ میرا بیٹا اس کا بدلہ دے گا یا اس سے اس کا بدلہ لیا جائے، اور اگر میرا بیٹا کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی آدمی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، نہ دنیا میں سزا کے اعتبار سے اور نہ آخرت میں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. الحمدللہ مسلمانوں نے بہت حد تک اس پر عمل کیا اور کر بھی رہے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں یہ چیز نہیں ہے. اب کہاں پر کمی ہے تو وہ مذہب والے جانے. مثال کے طور پر نینی تال کی ایک بات آئی کہ صاحب وہاں کسی نے کسی کے ساتھ چھیڑخانی دی، کیا 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 نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی وہ مجرم ہے کہ ملزم ہے، جرم ثابت ہوا کہ نہیں، تحقیق ہوئی کہ نہیں کی، لیکن اس سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، مسلمانوں کو مارنا پیٹنا ان کے. یہ حضرات یہ نہیں سمجھ رہے کہ خود اس سے ان کا مذہب کتنا بدنام ہو رہا ہے، اور کیا مذہب کے تعلق سے کیسے کیسے تصورات پیدا ہوں گے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی بھی ہے تو اول تو اس کے لیے عدالتیں ہیں، وہ طے کریں گی، سزا ہے وہ عدالتیں طے کریں گی. کسی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے جرم کا ٹھیکرا کسی اور پر پھوڑے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں.
پتہ چلا کہ کوئی ایک بندہ کسی برادری کی لڑکی کو اگر بھگا لے گیا تو اب وہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے، اس کو سزا ملے نہ ملے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پورے کے پورے علاقوں پر فتنہ، فساد، تباہیاں، آگ لگانا، توڑ پھوڑ، یہ سب چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے، اور الحمدللہ اسی لیے اسلام کا سکہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے، اور اسلام کی خوبیوں کو ماننے کے لیے لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا مذہب اسلام میں نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس کا جرم ہو اس اعتبار سے اس کو سزا دی جائے، کرے کوئی اور اس کا جرم کسی اور کو دے دیا جائے۔ بہرحال جو کر رہے ہیں وہ اپنا خمیازہ دنیا اور آخرت میں خود وہ بھگتیں گے، اس کا نقصان خود ان کو دنیا اور آخرت میں ہوگا، لیکن مذہب اسلام ان چیزوں کی تائید نہیں کرتا۔ آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی جو انتہائی درجے کا ٹچا پن کہہ لیجئے، یا یعنی رذالت اور حقارت کی آخری سطح تک پہنچا ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی بندہ آتا ہے اور ٹھیلے والے کو منع کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم یہاں ٹھیلا نہیں لگا سکتے، تم ایسے ہو، تم یہاں پر یہ چیز نہیں بیچ سکتے۔ دنیا میں دیوالیہ پن کی عقائد کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے دیوالیہ پن کی سے بدترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی، حالانکہ رزق کا دار و مدار تو اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا رزق دے۔ آج الحمدللہ اتنے ممالک مسلمان ہیں، کہیں کسی نے سنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، لیکن وہ لوگ کس گھمنڈ میں ہیں اور خود اپنا اور اپنے مذہب کو کتنا نقصان کر رہے ہیں، تو ان کو آنے والی نسلیں بتائیں گی۔ لیکن یہ سمجھ کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا، ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو ٹھیلے سے لگانے سے تو روک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی اور رزق میں اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ دے دے۔ لیکن یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب آئیے اسلامی سوچ اور نظریہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مکہ والوں نے بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ مدینے ہجرت کر کے آنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر کے آنا پڑا۔ جائیداد چھوڑی، مکانات چھوڑے، کھیت کھلیان چھوڑے، یہ سب چھوڑ کر کے ان کو آنا پڑا، اور اس کے بعد پے در پہ جنگیں مسلط کی۔ آج کل پرسوں غزوہ احد، آپ دیکھیے پورے غزوات میں چڑھائی کرتے رہے مکہ والے مدینے والوں پر۔ ایک وقت آیا کہ مکہ والوں پر قحط آ گیا، قحط پڑ گیا، چنانچہ کچھ لوگ آئے حضور سے درخواست کی، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ بہرحال ہم آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن ہیں تو آپ ہی کے قوم، آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں 500 دینار آپ نے مدینے سے جمع کر کے ان کو خیرات بھجوائی، یعنی تعاون کیا، ڈونیشن دیا، جبکہ ابھی جنگ جاری تھی، اور وہ ان کے ہاتھوں پر پہنچائے جو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن تھے اس وقت۔ ایک حضرت ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کیا، اور ایک صفوان ابن امیہ، ان دو ہاتھوں میں آپ نے وہ رقم بھجوائی کہ مدینے والوں کو، یہ مکہ والوں کو بھیجو کہ یہ خرچ کرے۔ حالانکہ مدینے میں خود پرابلمز تھیں، مدینے میں خود معاشی اعتبار سے حالات بڑے عجیب تھے، پریشانیاں تھیں، لیکن آپ نے گویا فاقہ کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کے، چندہ کر کے وہاں ڈونیشن آپ نے بھیجا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ دشمن کو بھی اس کے موقع پر ساتھ دینا چاہیے، اس کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہیے، اور جائے کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ تم ٹھیلا ہٹاؤ اور یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ، تو دنیا تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، اس سے وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا، لیکن یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، کہ ظاہر بات ہے کہ تو ایک جمہوری نظام ہے، جمہوری ملک، یا تو کوئی ایک دوسرے کا دشمن بھی نہیں، ایک دوسرے کا مخالف بھی نہیں، یہاں یہ حال ہے۔ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے جنگ کے لیے آمادہ ہیں، جنگ کر رہے ہیں، باقاعدہ جینا دوبر کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس زمانے کے اعتبار سے 500 دینار، جو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، آپ نے بھیجا کہ تم اس سے اپنی ضرورتوں کو تم پورا کرو۔ بلا وجہ ہی تھوڑی سارا عرب اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور بلا وجہ تھوڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر اور جانی دشمن آپ کے قدموں پر گر گئے آ کر، کوئی تو اسلام کی خوبی ہوگی۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو، ان پیغامات کو دیں۔ اسلام میں کہیں پر بھی دنیا میں سوتیلا پن نہیں ہے، اپنے اور غیروں کے ساتھ فرق نہیں ہے۔ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ تمام انسانیت کا قاتل ہے، وہاں پر کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ آج بہانے سے موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، اور یہ خود اس قوم کو بزدل بناتی ہے۔ بات مرنے اور جینے کی نہیں ہے، سینکڑوں کتے مل کر کے تو ایک شیر کو بھی زخمی کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں چیٹیاں مل کر کے تو ایک ہاتھی کو بھی پریشان کر سکتی ہیں، اس کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، تو خود وہ قوم باعثیت قوم کی بزدل ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں تک اسلام کا قانون ہے وہ یہ کہ کوئی انسان کسی ایک انسان کو بھی اگر ناحق قتل کر دے تو وہ تمام انسانیت کا قاتل ہے۔ حتیٰ کہ نظروں سے جو دیکھنے کا تعلق ہے، وہاں پر کہیں اسلام نے یہ فرق نہیں کیا۔ یہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں خود سمجھنے کی اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں پردے کا نظام ہے کہ کسی بھی غیر محرم کو مت دیکھو،
وہاں کہیں یہ نہیں کہ صاحب آپ مسلم عورت کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم عورت ہو تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان عورت غیر محرم کا دیکھنا، اس کو ٹچ کرنا، بیڈ ٹچ کرنا یا کسی بھی غیر ضرورت کو اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، ریپ اور گندگی چیزوں تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو آگے کی باتیں، لیکن اگر اس کو ٹچ کر دیا، اس کو چھو لیا، تو جس طریقے سے ایک مسلمان عورت کا چھونا، ٹچ کرنا اور دیکھنا بغیر ضرورت کے حرام ہے، اسی طریقے سے ایک غیر مسلم عورت کو بھی چھو لینا بغیر کسی ضرورت کے، اس کو ٹچ کرنا، جس کو آپ بیڈ ٹچ کہہ سکتے ہیں، اس کو دیکھنا اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ جس طریقے سے اگر کوئی ایک مسلمان مرد ایک مسلم عورت سے اگر وہ کوئی زنا اور ریپ کر لے تو اس کو اسلام کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر اسلامی حکومت ہو اور ایک مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب کی بھی ہو، مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس عورت کو زیادتی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی گندی حرکت کرتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح سزا ملے گی جس طرح ایک مسلم عورت کے ساتھ چھڑخانی میں اس کو سزا ملتی ہے۔ وہ قتل بھی ہو سکتی ہے، وہ سنگسار بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کو جو بھی سزا اسلام میں ایک مسلم عورت کے ساتھ ہے وہ ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام کے امتیازات، چاہے وہ جو بھی اسلامی سزائیں ہوں، ہاتھ کٹنے کی ہوں، چوری کی ہوں، اگر کوئی مسلمان ہاتھ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، غیر کرتا ہے اس کا بھی، اگر اسلامی حکومتیں ہیں۔ اگر کوئی مسلم کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کے ساتھ جو سزا ہے تو غیر، یعنی وہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی امتیازات ہوں، کوئی ڈسکرمنیشن ہو، کوئی سوتیلا پن ہو۔ اسلامی اگر حکومت ہے، مسلمانی حکومت ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ تو اپنے مذہب کا اس کے ساتھ یہ قانون ہے اور یہ دوسرے مذہب کا اس کے ساتھ یہ قانون ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی قانون ہے۔ تو یہ جو بات شروع میں آیت پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم انصاف کا دامن مت چھوڑو، تم سچی بات کہو، حق بات کہو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، تمہارے مذہب کا ہو، غیر مذہب کا ہو، تم اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرو۔ اسی طرح مکی زندگی میں اور بھی احکامات مدینے میں نازل ہوئے کہ دیکھو وہ لوگ جو تم سے برسر پیکار نہیں ہے، جو تم سے بالکل دو بدو جنگ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ ہاں، جو ظاہر بات ہے کہ میدان میں تم سے لڑنے آ جائے گا تو اس سے مقابلہ بھی کرنا تمہاری ذمہ داری۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، کہ دیکھو اگر کوئی تمہارے مذہب کا نہیں ہے تو اس کو مالی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اسے خون کی ضرورت ہو تو اسے خون دینا، اس کو تمام کی طرح تمام مالی مدد کرنا، یہ تمہارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ تم یہ کہہ کہ اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ صاحب یہ تو ہدایت پر نہیں ہے، تو ہمارے مذہب پر نہیں ہے، یا ہمارے مسلک پر نہیں، اس کا عقیدہ الگ ہے، یہ تمہارا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، کسی کو ہدایت دینا، کسی کی ذہنیت کو بدل دینا، کسی کے مذہب کو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں، لیکن تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے ہاں تم کو اس کا اجر ملے گا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم خیرات کرو گے، صدقہ دو گے، کسی کے کام آؤ گے، وہ کیا ہے، اس میں تمہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور تمہیں آخرت میں اس کا دنیا اور دین اور دنیا میں اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے گا۔ تو مذہب اسلام بحیثیت مذہب کی ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ مذہب دیکھ کر کے کسی کی مدد کی جائے، مذہب دیکھ کر کے کسی کے ساتھ کوئی مخالفت کی جائے، بلکہ مذہب اسلام تو اس تعلق سے اس نے اس آئینے کو اتار دیا ہے، مذہب کے آئینے کو اس نے اس انسانیت کے تعلق سے اس نے اتار دیا ہے کہ یہاں پر تمہیں انسانیت کا سبق دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو۔ تو اگر یہ چیزیں ہم مزید اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں تو آج جو کہتے ہیں نا کہ مذہب اسلام اچھا ہے لیکن اس کے فالوورز بڑے برے ہیں، وہ ایک داغ اور دھبا بھی ہماری ذات سے ہٹ جائے گا۔ اور جو کر رہے ہیں ان کو مبارک ہو، وہ خود اپنا اور اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خود ایسے لوگوں کی جو شبیہ جاتی ہے وہ اچھی نہیں جاتی، اور افسوس یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے جس مضبوط پیمانے پر مخالفت کرنا چاہیے وہ مخالفت بھی نہیں کر رہے۔ اگر وہ مخالفت کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی، لیکن بحیثیت مذہب وہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ دنیا ہر چیز کے تماشائی ہے، ہر چیز دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج بھی جو آپ ہماری اپنی رپورٹ نہیں، آپ کسی گروہ سے پوچھ لیں، آپ AI سے پوچھ لیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون ہے، سب سے زیادہ اچھی تعلیمات کس کی ہیں، وہ دشمن خود اس بات کی گواہی دے دے گا۔ بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
کوئی اگر دشمنی بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ کانٹوں کا اور پتھر کا جواب پتھر سے نہ دے کر کے پھول کے ذریعے سے دیں، ان نفرتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو بات آئی تھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کسی کے جرم کسی دوسرے پر، یہ غلطیاں ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اگر کسی نے کسی پر کوئی، تو پھر اس کا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے، جہاں کہیں پر کچھ لوگ غالب ہیں یا اس طرح، یہ شریعت کی بالکل روح کے خلاف ہے۔ جو مجرم ہے مجرمی کو سزا دینا چاہیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس کے لیے باقاعدہ عدلیہ ہے، اس کے لیے قوانین بنے ہوئے۔ اگر انسان خود ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر لا قانونیت پھیلے گی، اور پھر ملک کس سمت میں جائے گا یہ تو وہی لوگ بتائیں گے جو ملک کو چلا رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت